اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 سے 96 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے لا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنتے رہو، قالوا، تو انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی بھی کر دی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دیے گئے، بِكُفْرِهِمْ، اپنے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جو حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارے ایمان کے ساتھ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت میں اچھا گھر ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خالص طور پہ دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر تم خواہش کرو موت کی، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ولن یتمنوہ ابدا، اور ہرگز کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور آپ ان کو پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، جینے کے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کر رہے ہیں، یودو، چاہتے ہیں، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دے دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی، وما ہوا، اور حالانکہ نہیں ہے یہ عمر دیا جانا، بمزحزحہ، اس کو بچا سکتا یا اس سے ٹال سکتا، من العذاب، عذاب، ان یعمر، کہ وہ اتنی عمر دے دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کو، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تورات و انجیل جو ہم پہ نازل ہوئی ہے اس کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بڑی بڑی جو نافرمانیاں تھیں کچھ وہ یاد دلائیں، اور بتلایا کہ تم تورات و انجیل کو بھی نہیں مانتے ہو، جو تمہارے یعنی بنی اسرائیل میں نبی آئے ان کے ساتھ بھی تم نے دشمنی اور عداوت کی۔ کچھ مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے، اور یہاں ایک اور مثال سے ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ طور پہاڑ کو کیوں کھڑا کیا گیا تھا تم پہ؟ تم جو کہتے ہو کہ ہم تورات و انجیل اور انبیاء کی جو تعلیمات ہم میں آئے ہیں ان پر کاربند ہیں، تو پھر طور پہاڑ کو اٹھا کے اتنا بڑا واقعہ ہوا وہ تمہارے سر پہ نہیں کھڑا کر دیا گیا تھا، انعام کے طور پہ کیا گیا تھا، تمہاری بغاوتوں کی وجہ سے ہی سر پہ لا کے کھڑا کیا گیا تا نا۔ تورات و انجیل کا انکار کیا تھا تم نے اس وقت، نافرمانی پر اتر آیا، تو جس کی بنیاد پہ یہ طور پہاڑ کو ہم نے اوپر لا کھڑا کیا، اور پھر کہا کہ جس طرح سابقہ آیات میں بھی ہم نے کچھ پڑھا اور آگے تفصیل بھی اس کی آئے گی، کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، وگرنہ یہ پہاڑ گرا کے ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور اس وقت پھر تم روئے، پیٹے، گریہ زاری کی، آنسو بہائے، توبہ کی کہ ہم کیا کریں گے، ہم جو آپ کہیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تم سے ٹال دیا۔ تو فرمایا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اس وقت بھی تمہیں کہا گیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا تورات و انجیل، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنے کا اس وقت ہی کہا گیا جب تم نہیں تھام رہے تھے۔ اور اسی طرح واسمعوا، تم بات نہیں سنتے تھے انبیاء کرام کی، وحی کی، تو جس کی بنیاد پہ تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ غور سے اس باتوں کو سنو، تو قالوا سمعنا وعصینا، اس کے بعد تم نے کیا کہا؟ جب طور پہاڑ سائڈ پہ کر دیا ہم نے، وہ موقع ٹل گیا، اس کے بعد تم نے کہا ہم سنیں گے تو صحیح لیکن مانیں گے نہیں، مانیں گے علی الاعلان، انبیاء کے سامنے منہ چڑھ کے بول دیا کرتے تھے، ہم سے نہیں یہ کام ہوتا، تم جاؤ اور تمہارا علاج ہے، جا کے لڑو، ہم سے نہیں لڑے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں چنگی مصیبت، یعنی اس طرح کے طعن و تشنیع اور یہ ساری باتیں انہوں نے انبیاء کو کی اور وحی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہدایت کا راستہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فرمایا میں تمہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحابی کو نصیحت کر رہے تھے نا، اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد جو تم میں سے زندہ رہا نا، بڑے فتنے تم دیکھو گے، اور ان فتنوں کے بچنے کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گیا، فرمایا وہ حل یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے کیا کرنا ہے، میری سنت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے، وعضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح ایک شکاری جانور اپنے شکار کو کچلیوں میں دے کے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں کر لیتا ہے نا، تم نے ان دو چیزوں کو اس طرح سے اپنی گرفت کے اندر رکھنا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے چمٹے رہنا ہے، پھر تمہیں کوئی فتنہ وہ جو ہے اس کا شکار نہیں تم ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث میں جو موطا امام مالک میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इसके साथ अच्छी तरह से जुड़े रहोगे। एक किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है, इसको थामे रखोगे। और तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह और अहले बैत का जिक्र किया, यानी ये जो खैरुल कुरून के बेहतरीन लोग थे, असहाब रसूल हैं, अहले बैत इमाम है, और इसी तरह किताब और सुन्नत की सूरत में है, इसके साथ जुड़े रहोगे तो क्या रहेगा, तुम में खैर रहेगी, फितनों से बचे रहोगे। और अगर ये चीज़ें ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे, ना इनके बारे में मालूमात होगी, तो बड़ी आसानी के साथ फितनों का शिकार हो जाएंगे। आज वजह यह है हमारे नौजवान और हमारे माशरे के अंदर, उसको अदाकार हैं, गुलकार हैं, कोई बादशाह गुजरे हैं, कोई हुक्मरान है, कोई ये है, वो सब इनको मालूम है एंटरटेनमेंट की कौन सी जगह है, किस जगह पे क्या क्या हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है वहाँ पे, वो सारा इसको पता है। लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है रज़ियल्लाहु अन्हु। यूनिवर्सिटी लेवल पे सवाल हुआ तो कहते हैं आखिरी नबी का नाम क्या, कोई कह रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, कोई कह रहा है कि कौन है, कोई कह रहा है कौन है, और एक हज़रत ने ये फरमाया कि आखिरी नबी कौन है, कहते हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जब ये हालत होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, तो हम कुरान नहीं सुनते भाई, वाज़ो नसीहत की बातें नहीं सुनते बेवकूफ़ा। एक तो यह है पहले बुनियाद ये हो, जिस तरह की बात कोई सबक ही ऐसा नहीं है जिसमें ये बात ना आती हो कि तुमने अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात के साथ तमस्सुक इख्तियार करना है, ये नजरिया हो। और उसके बाद कि जो कुरान और सुन्नत हमें बतलाएगा हम इसके साथ मजबूती के साथ इस पर कारबंद होंगे। यही हमारा अकीदा, यही नजरिया, यही हमारी सोच और फिक्र है कि कुरान और हदीस हमारे लिए हरफ़े आखिर है, हम उसको मानेंगे, सुनेंगे, तस्लीम करेंगे। उसके बाद फिर अगली चीज़ उसकी तालीम हासिल करना। जब नजरिया ठीक नहीं होगा, कुरान और सुन्नत नहीं मानना, हमने किसी की बात मानी, वो कहता हमने किसी की मानी है, वो कहता हमने किसी की मानी है, वो कहता मेरे लिए बड़ा वो है, कोई कहता मेरे लिए सब कुछ वो है। तो जब यहां से बुनियादी तौर पे बिगाड़ पैदा हो जाएगा, 30 पारे उसको सुना दो, लाद दो, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले ये बुनियाद और अकीदा, और उसके बाद फिर कुरान और सुन्नत को सुनना, और फिर क्या कहना कि समय ना बताना। ये नहीं कि हुण मन के खिलाफ थोड़ी सी बात आ गई, ऐ नहीं माननी, ये फैसला मेरे खिलाफ है, लिहाजा कुरान पाक की आयत, ये हुक्म, ये आर्डर, तो लिहाजा मैं नहीं ये मानूंगा, ये नहीं, बल्कि समय ना वा अताना होना चाहिए। ये भेड़े लोगों वाला काम नहीं होना चाहिए कि समय ना वा सही ना, सुना तो आपने दिया, औखे सौखे सुन भी हमने लिया, लेकिन मानेंगे हम नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वउश्रिकू फी कुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, अब वो बछड़े की मोहब्बत ना इनके दिलों में शैतान ने पेवस्त कर दी। किस वजह से कि ये इस चीज़ को पसंद करी, यार सबका इलाह है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को खाओ, उस कबीले में गया उनके भी माबूद है, उस कबीले में गया उनके भी माबूद है, तो साडा क्यों नहीं है, हमारे लिए भी कुमनात शनात बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो इसी वजह से तो अल्लाह ने फटकार किया बनी इसराइल से, तुम भी वही सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये लात पर आता है। और इसी तरह इसका मोटा सा खुलासा ये है कि गुनाह की मोहब्बत, जब आप किसी गुनाह की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको पसंद करना शुरू कर देंगे, वउश्रिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ्रिहिम, पता था ये शिरक है। और मूसा अलैहिस्सलाम, इससे ज्यादा और ऑथेंटिक बात क्या हो सकती थी कि अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि ये शिरक है? अब इसके बावजूद भी वक्ती तौर पे तो बात आ गए उससे, लेकिन उसके दिलों में ये बात तो यार सबका है, तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें मजबूर किया हुआ कि नहीं है, जब सबका है सारे इधर चल रहे हैं, ये है वो है। अब गुनाह की तरफ जब वो लपके, ये अट्रैक्शन उनके दिलों में रही, और इसकी वजह से अल्लाह फरमाते हैं जब वो इस बछड़े की मोहब्बत पिला दिए गए, किस वजह से, कुफर की वजह से, और जब वो गुनाह को पसंद करना शुरू हो गए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद फिर उनका ईमान लाना भी उनको कुछ फायदा नहीं दिया। उसकी मोटी सी एग्जांपल अगर ले लें तो वो यूं हो सकती है, इसलिए अक्सर ये बात होती रहती है कि किसी गुनाह को पसंद मत करें। गुनाह को गुनाह तो कम से कम समझे ना, अदना से अदना ईमान का दर्जा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल से उस बुराई को बुराई तो समझो ना, बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। कोई सूद खा रहा है तो नॉर्मल कर रहा है ना, कोई गल नहीं, बाकी मसले छड्डो, एक मसला ये ना ये मैं फड़िया गया थे, बाकी जो छोड़ गया ये भी छोड़ जाऊंगा, ये मैंने अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर दे। यानी गुनाह को गुनाह नहीं समझते। इस तरह कोई जनाब धोखाबाजी कर रहा है तो वो उस सूरत में है, यानी आप मिसाल ले लें कोई भी गुनाह, तो मुराद ये है कि किसी गुनाह के साथ इस तरह का ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि बंदा उसको पसंद करे या उसके हक में दलीलें देना शुरू कर दे, क्योंकि एक गुनाह भी इस तरह का हो सकता है कि अगर इस तरह का हुआ तो वो ऐसा पलटा सकता है कि ईमान सारा खारिज कर देगा और जाया कर देगा, जिस तरह के यहाँ ये हुआ। तो इसलिए गुनाह जो है वो गुनाह है, और उससे बचने की और अल्लाह ताला से तौफीक मांगा करें कि अल्लाह उसे नजात देता रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल बिस्मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो ना तो तुम्हारा गुनाह ये तुम्हें, तुम्हारा ईमान जो है ना ये तुम्हें फायदा नहीं दे रहा है, ये बुराई की तरफ तुम्हें लेके जा रहा है। यानी ईमान फायदा तभी देता है ना कि बंदा उसको माने, सुने और उसके मुताबिक अमल करे। और जब वो क्या कर रहा है, गुनाह के हक में दलीलें दे रहा है और अपने गुनाहों के ऊपर क्या है, मुतमईन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि उसका ईमान उसको फायदा नहीं दे रहा, उसके लिए फायदा मंद नहीं है, यानी उसका दिल, उसके कान, उसकी आंखें उसके लिए मुर्दा और खत्म कर दी गई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली चीज, कुल इनकार, फिर अगली बात ये कहते हैं जो मर्जी कर लिए, जिस तरह हमारे यहाँ भी है, और साडी जन्नत पक्की है क्योंकि साडा मुर्शिद फलां है, साडी जन्नत पक्की है क्योंकि हमारी निस्बत फलां की तरफ है, ये उन्होंने भी कहा था। आगे बात आएगी इसकी, उन्होंने कहा था जन्नत में ईसाइयों और यहूदियों के सिवा को दाखिल हो ही नहीं सकता, जन्नत बनाई हमारे लिए गई। हमारे यहाँ भी चलते हैं ना ये जुमले, मापिएगा और तोलते रहिएगा हर इन चीजों के बारे में कि वो जो बुराइयां थी ना उनमें कहीं हमारे अंदर तो नहीं आ गई, हम उसका शिकार तो नहीं हो रहे। ये जब चीजें हमारे सामने होंगी, अंदेशा होगा हमें इनमें इन्वॉल्व होने का, तो हम बचने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा जन्नत में नहीं जाएगा मगर वही जो ईसाई होगा या यहूदी होगा। भाई क्यों? उन्होंने कहा हम अल्लाह की नस्ल से हैं, माअल्लाह नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, इसलिए कि हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके क्या है, महबूब हैं। पेंशन करके जुमले चल रहे हैं ना मुसलमानों के अंदर भी, ये सारा हम तो क्या, हमारा साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा। सुनते हैं ना ये चीजें, ये चल रही हैं सारी, हम फलां हम फलां हम फलां हम फलां। कोई कहता है ये काम करके नमाज एक नहीं पढ़ता, ज़कात का पता कोई नहीं
نہیں ہے, وہ کہتا ہے بس میں آ گیا, 2-4 دن نعرے لگا دیے, جھنڈی لگا لی اور اسی طرح جناب لائٹنگ روشنی کر لی تو میری جنت پکی, میں نہیں جانا تھی اور کیوں نہیں جانا جنت میں. تو یہی باتیں بھائی انہوں نے کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تمہارے لیے جنت پکی ہے نا, تو پھر موت کی تمنا کرو, کیونکہ جنت میں تو موت کے بغیر نہیں نا بندہ جا سکتا, مریں گے پھر جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصہ من دون المؤمنین, دوسرے نہیں جائیں گے, تم نے ہی جانا ہے وہاں پہ. تو پھر ایسے کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو, دعا کرو سارے اللہ تعالیٰ سے, جنت پکی ہے تمہاری کہ اللہ ہمیں موت دے, اور یہ دنیا کے کیا جنجال میں ہم پھنسے ہوئے, ہمیں جانا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم, ان کو پتہ ہے ان کے کرتوتوں کا. جب یہ خود تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا, اپنا جائزہ لیتے ہیں, تو یہ دل بہت بڑا جج بیٹھا ہوا ہے بھائی, یہ بتلاتا ہے حضرت جی تم کدھر جا رہے ہو, صحیح ہو غلط ہو کیا ہو کیا. اب وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی محبت کی وجہ سے ہم اس کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے, کتاب و سنت کے فیصلے کو بھی, اور اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا غالباً سورہ جمعہ میں, کل یا ایھا الذین ھادوا, نبی علیہ السلام فرماؤ اے یہودیو اگر تمہارے لیے جنت ہے نا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب اور سچے اور حق پر ہیں, تو فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. فرمایا کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, حالانکہ سب سے زیادہ یہ حریص ہیں کس چیز کے, ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ, یہ سب سے زیادہ زندگی کی حریص ہیں, زندگی کی حریص ہیں, یہ جینا چاہتے ہیں لمبا عرصہ. اور آج کل بھی اہل کفار کو دیکھ لیں, مال و دولت جمع کرو, ٹیکنالوجی کا یہ ڈھیر لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں سے مقصد کیا ہے, زیادہ سے زیادہ ہم زندگی جی پائیں, زیادہ سے زیادہ. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں ہمیں, وہ کیا ہے, زندگی اگر ایک آدمی کی 1 سال ہے اور دوسرے کی 1000 سال ہے, 1 سال والا اگر وہ نیکی پہ گزار کے گیا تو وہ کامیاب ہے, اور 1000 سال والا اپنی مرضی کر کے گیا تو وہ ناکام اور نامراد ہے. زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ بھی سوال تھا, اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان کے اوپر اور اچھائی والی, ٹھیک ہے, اور جب میرا جانا بہتر ہو تو مجھے یہاں سے اٹھا لینا, ٹھیک ہے. یعنی مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال نہیں کر سکتے, ہاں اچھی موت کا, اچھے خاتمے کا, اس چیز کا سوال ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی اس کے لیے جینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ نیکیاں کرے گا, آخرت میں اس کو اتنا زیادہ اجر دیا جائے گا. تو اس لیے یہ چیز کیا تھے, یہ زندگی کی تمنا کیوں نہیں چاہتے, بزدل ہے, مرنا کیوں نہیں چاہتے, اس لیے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو کہ ہم نے کتنا شرک کیا, انبیاء کی بغاوتیں کی, نافرمانیاں کی, کس حد تک انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو فرمایا یہ سب سے زیادہ زندگی کی حریص ہیں. ومن الذین اشرکوا, اور دوسرا بندہ کون ہے جو زندگی کا سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے, مشرک. وہ غیر اللہ کی طرف کیوں جاتا ہے, اللہ سے ہٹتا کیوں ہے, وہ بھی اللہ ساڈی سندا نہیں, غیر اللہ کی طرف کیوں جاتا ہے, میرے سارے کام کر دیں دے. تو اسی وجہ سے دنیا کے گھاٹے نفع ان ساری چیزوں کے بچنے کی وجہ سے وہ شرک کرتا ہے, اور شرک کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا زیادہ جی پاؤں گا اور میرا مال و دولت زیادہ بڑھ جائے گا, عزت شہرت میں اضافہ ہو جائے گا. تو فرمایا یہ سب سے زیادہ حریص ہیں کس چیز کے اوپر, جو شرک کرنے والے ہیں, اور اسی طرح جو یہودی ہیں یہ سب سے زیادہ زندگی کی حریص ہیں. اور اللہ کے ہاں یہی 2 گروہ ہیں جو سب سے زیادہ بھیڑے اور سب سے زیادہ برے ہیں, عیسائیوں یہودیوں نے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انبیاء کو شہید تک کیا, اور اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور اس طرح جو اہل شرک ہے, یہ ہر اہل غیرے کو, جس کو اپنا بھی صفائی ستھرائی کا پاس لحاظ نہیں, اس کو بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہیں, اللہ کے غضب کو مول رہے ہیں. اور اس کے بعد نتیجہ ان کا کیا, مقصد کیا ہے کہ ہم یہ جی پائیں. تو اللہ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, ان کی خواہش یہ ہے کہ میں 1000 سال جیوں نا, 1000 سال میری زندگی ہو, تو پھر میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ایسے کر دوں ویسے کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, اگر ہم ان کو 1000 سال بھی دے دینا, عذاب میں اضافہ ہی ہوگا, کم نہیں ہونے والا, کیونکہ برے عمل کرنے, تو جتنے برے اعمال زیادہ بڑھتے جائیں گے تو اتنی پھر ان کی سزائیں بڑھتی جائیں گی. تو واللہ بصیر بما یعملون, اللہ خوب جانتا ہے کہ جو یہ عمل کر رہی ہیں ان ساری چیزوں کو کس پانی میں کھڑیں, کس طرح کی ان کی زندگی ہے. اس لیے عمر کے اضافے کا سوال اسی صورت میں فائدہ مند ہے کہ جب وہ ایماندار ہو, مومن ہو بندہ, اور عمل صالح کرنے والا ہو. اور اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے, اس کے عقیدے میں شرک ہے, اور اسی طرح وہ کتاب و سنت کی علی الاعلان نافرمانی اور بغاوت کرنے والا ہے, تو 1000 سال بھی مل جائے, جتنی اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اتنے اس کے عذاب اور سزاؤں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا آدمی وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کی عمر لمبی ہے, وہ حسن عملہ, اور اس کے عمل بھی کیا ہے, اچھے ہیں. اچھے اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے, کیونکہ فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا ہے, نسبتوں کی وجہ سے اور کھوکھلے دعووں کی بنیاد کے اوپر, اور اپنے آپ کو ان خالی چیزوں کے اوپر مطمئن کر لینا کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے اور ہم ہی ایسے جائیں گے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے بنیاد اور بے فائدہ ہیں. یہ کچھ بھی فائدہ اس اعتبار سے نہیں دینے والی کہ انسان کو کامیاب کر دیں. انسان کی کامیابی یا ناکامی جو بنیادی چیز ہے وہ عمل صالح کتاب و سنت کی پیروی ہے, وہ کریں, پھر زندگی جتنی بھی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.